حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ حضرات کو پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے کلیم اللہ تھے، اللہ سے گفتگو اور کلام کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ مناجات کر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ 6 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو میرے غضب کے شکار ہیں، جو میری دوزخ میں جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ وہ 6 شخص کون ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پہلا وہ شخص جس کی عمر طویل ہو لیکن اخلاق برے ہو، جس کو میرے عمر دراز عطا کی ہو اس کے باوجود بھی اس نے اپنے اخلاق کو نہ سنوارا ہو، ایسا شخص میرے عذاب کا شکار ہوگا اور میں اس پر غضبناک رہوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا دوسرا شخص کون ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا وہ دولت مند جو چوری کرتا ہو، اللہ نے ہم نے اسے خوب دولت دی ہو اس کے باوجود بھی وہ چوری کر رہا ہو، ایسا شخص بھی میرے غضب کا شکار ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تیسرا شخص کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ عالم جو گناہ کرتا ہو، عالم ہونے کے باوجود بھی گناہ کرتا رہتا ہو، میں اس پر غضبناک رہوں گا اور میرا غصہ اور میرا عذاب اس پر برقرار رہے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چوتھا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بغیر توبہ کے میرے پاس حاضر ہو، یعنی توبہ کیے بغیر اس سے موت آ جائے، یعنی موت سے پہلے جو توبہ نہ کرے گا اور گنہگاری کی زندگی گزارتے ہوئے اسی حالت میں میرے پاس آئے گا، ایسے شخص پر بھی میرا غضب ہوگا اور میرا عذاب ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پانچواں شخص کون ہے؟ تو فرمایا جو جان بوجھ کر لوگوں کو قتل کرے یا کسی ایک شخص کو بھی قتل کرے گا جان بوجھ کر، جب وہ میرے سامنے حاضر ہوگا تو میں اس کو عذاب میں ڈالوں گا، اس شخص پر بھی میرا غضب ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ چھٹا اور آخری شخص کون ہے؟ تو فرمایا کہ جو مسلمان کا حق دبائے اور مسلمان کا مال ناحق کھائے اور اس کا مال چھین لے تو اس پر بھی میرا غضب ہوگا اور میں اس پر بھی غضبناک ہوں گا۔ تو دوستو یہ 6 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے عذاب اور اللہ کے غضب کے شکار ہیں۔ تو دوستو اگر ہم میں سے کوئی عالم ہے تو اسے چاہیے کہ وہ گناہ سے بچے، جو دولت مند ہے اسے چاہیے کہ وہ مال میں چوری وغیرہ نہ کرے، اور جس شخص کو عمر دراز دی گئی ہو وہ اپنے اخلاق کو درست کر لے، اور جو گنہگاری کی زندگی کر رہا ہے وہ توبہ کر لے، جو جان بوجھ کر جس نے قتل کیا وہ بھی توبہ کر لے، اور جو مسلمان کا کسی بھی بھائی کا مال لیا ہو اور ابھی تک نہ دیا ہو پہلے اس کے دینے کی کوشش کریں، ورنہ ان گناہوں کے باوجود اگر ہم اللہ کے سامنے جائیں گے اور دنیا کے اندر بھی رہیں گے تو اللہ کا غضب ہم پر برقرار رہے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان 6 چیزوں کے گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اچھی اور سچی اور اللہ کی رضا کی زندگی ہم سب کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔